الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ تعالی ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے. بسم اللہ کی برکت یہ ہم آپ کو واقعہ سنانا جا رہے ہیں کہ ایک غیر مسلم عورت ہوا کرتی اور وہ اسلام کی محبت اس کے دل میں بہت ہی پیدا ہو جایا کرتی. تو کچھ اس میں اس طریقے سے ہوا کرتا ہے کہ ان کے گھر والے سب ہوتے ہیں غیر مسلم اور جو عورت ہوا کرتی ہے وہ اسلام لے آتی ہے. تو جب وہ اسلام لے آتی ہے تو اس کا جو باپ ہوتا ہے وہ بہت ہی خراب ہوا کرتا ہے. اس کا باپ کیسے بھی طریقے سے اس عورت کو مار ڈالنا چاہتا ہے کہ تو میری اجازت کے بغیر تو اسلام کو تو نے کیسے قبول کیا. تو اس کو اسلام سے بڑی نفرت ہوا کرتی ہے. تو مسئلہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب وہ جو عورت ہوا کرتی وہ بسم اللہ کی بہت ہی دیوانی ہوا کرتی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتی. تو کچھ اس طریقے سے ہوا کرتا ہے. تو اس کے گھر والوں کو خبر پڑ جاتی ہے کہ یہ عورت اسلام لے آ چکی ہے. تو پورے گھر والے مل کر ایک پلان جماتے. بولے ہم اس کو عورت کو سونے کی انگوٹھی دے دیتے ہیں اور پھر جب یہ رات کو سوئے گی تو یہ انگوٹھی ہم تالاب میں پھینک دیں گے اور کل ہم اس کو پوچھیں گے کہ وہ انگوٹھی کہاں ہے. تو جب وہ انگوٹھی نہیں ملے گی تو ہم اس کو اتنا ماریں گے تو یہ بے ہوش ہو کر مر جائے گی. اب وہ ہوتی ہے بسم اللہ کی دیوانی. وہ اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کرتی. اب آپ دیکھیے کہ بسم اللہ کی کتنی بڑی برکت ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے اس کی کتنی محنت اور اس نے سچا اللہ پر یقین رکھ کر بسم اللہ پڑھے تو اس کی برکت کیا ہوئی. تو اب اس کے بارے میں سنیے کہ اس کے باپ نے اس کو سونے کی انگوٹھی دے دی اور اس عورت نے بھی سونے کی انگوٹھی لے لی. پھر کچھ مسئلہ اس طریقے سے ہوا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی تکیے کے نیچے رکھ کر سو گئی. اب پلین انہوں نے جمایا ہوا تھا پہلے. تو اس کا باپ رات کو آیا اور وہ سونے کی انگوٹھی اس نے لے لی اور پھر وہ دور جگہ پر گیا, ایسی جگہ پر گیا کہ جس کا نام و خبر ہی نہ تھا. تو اس نے تالاب میں اس انگوٹھی کو پھینک دیا. جب انگوٹھی کو پھینک دیا اب انگوٹھی تو ہو گئی گم. اب انگوٹھی ہو گئی گم تو اب کیا ہوگا. اس میں مسئلہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ اس کا باپ مچھلی پکڑنے والا ہوا کرتا ہے, یعنی مچھوارا ہوا کرتا ہے. اب دوسرے دن اس کو خواہش ہوئی کہ آج تو گھر پہ مچھلی لے جاتا ہوں اور اس کو پکا کر بھون کر کھائیں گے. تب اس نے مچھلی پکڑنا چاہا. تو جس تالاب میں انگوٹھی پھینکی تھی وہی تالاب میں گیا. اب اس نے جال ڈالا. جب جال ڈالا تو سب مچھلیاں اس کے پاس آ گئی. اب اتفاق سے ایک بات سنی کہ سب مچھلیاں اس کے پاس آ گئی, مگر اس نے سوچا کہ سب مچھلیاں تو بہت چھوٹی ہیں, جو سب سے بڑی دکھ رہی ہے اس کو لے کے گھر چلے جاتا ہوں اور کھاؤں گا. اب اس نے سب سے بڑی جو مچھلی تھی اس مچھلی کو اس نے پسند کیا اور جب اس نے مچھلی کو پسند کیا تو اس نے مچھلی کو لے کر گھر گیا. اب دیکھیں کہ اللہ کی جو بندی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دیوانی تھی اللہ اس کی کس طریقے سے مدد کرتا ہے. اب مسئلہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ وہ مچھلی پکڑ کے گھر تو لے گیا. اب گھر لے کر جانا تھا اور اس کا یہ پوچھنا تھا کہ بھائی میں نے تجھے سونے کی انگوٹھی دی تھی. عورت کو پوچھنا تھا کہ میں نے تجھے سونے کی انگوٹھی دی تھی, وہ انگوٹھی کہاں ہے. اور جب انگوٹھی نہیں ملتی تو آپ کو خبر ہے کہ کیا کرتے اس کے گھر والے, اس کو اتنا مارتے, مارنے کا تو پلے نہیں تھا.
اب مسئلہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ وہ مچھلی لے کر گھر گیا. جب مچھلی لے کر وہ گھر گیا تو وہ جو عورت تھی اس کو بولے یہ مچھلی لو اور اس کو بنا کر تل کر اچھی طریقے سے میرے پاس رکھ دو، اپنے سب مل بانٹ کر کھائیں گے. اب اس نے مچھلی لی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر. اب جیسے ہی وہ رسوڑے میں گئی تو کچھ مسئلہ اس طریقے سے ہوا، جو مچھلی جو تالاب میں اس نے انگوٹھی پھینکی تھی اس تالاب سے وہ مچھلی پکڑ کر لایا تھا. تو اس نے چھری لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے اس نے مچھلی کو کاٹا. اب جب مچھلی کو کاٹا تو وہ دیکھ کر شوق ہو گئی. مسئلہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ اس نے جب مچھلی کو کاٹا تو کاٹا ایسے ہی وہ سونے کی انگوٹھی باہر آ گئی. کیا ہوا؟ سونے کی انگوٹھی باہر آ گئی. اب وہ دیکھ کے حیران ہو گئی، بولے یہ سونے کی انگوٹھی تو میں تکیے کے نیچے رکھ کر سوئی تھی اور میں نے مچھلی کو کاٹا تو اس کے اندر سے سونے کی انگوٹھی نکلی. اب اس کا باپ غصے میں بولے اب تو جا کے اس کو پوچھوں گا، اگر سونے کی انگوٹھی نہیں ملی تو اس کو میں قتل کر ڈالوں گا یا بہت ماروں گا، اتنا ماروں گا کہ اسلام کو بلا کر کافر ہو جائے گی. باقی میں آپ سوچ سکتے ہو کہ اللہ نے اس طریقے کتنی مدد فرمائی کہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ مچھلی کو کاٹا اور مچھلی کے اندر سے لکھ لی انگوٹھی. تو آپ سب جان سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کتنی ہے. تو جب اس کا باپ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے تجھے سونے کی انگوٹھی دی تھی، وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ اب عورت نے سونے کی انگوٹھی اس کے باپ کو دے دی اور وہ دیکھ کے ایک دم شوق ہو گیا، بولی یہ انگوٹھی تو میں تالاب میں پھینک کر آیا تھا اور یہ تیرے پاس کیسے نکل گئی؟ تو اس نے یہی کہا کہ اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے آج میرے اللہ نے تم سے بچایا. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.